جب کوتور کے 40 ہزار واسطے تشریف لے تو سامری منافع نے چاندی سونے کے زیورات پگھاڑ کے بچھڑے کی مورت بنا کے حضرت جبرائیل السلام کے گھوڑے کے پیروں کے تلے کی مٹی کی مورت کے منہ ساڑی تھی تو زندہ تھی تے بولن لگا بل سامری نے مجمع آپ کے تقریر شروع کی تھی اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم جناب تعالی کا واسطے کوتور تشریف بھیج گئے لیکن خدا تے خود آسان لوگوں کے کول ہو آ گئے بچھڑے طرف اشارہ کر کے بولے یہ خدا ہے سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی تھی بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہوا کا یقین آ گیا اور وہی بچھڑے کو پوجا لگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے واپس تشریف بھیجن تو بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجا دیکھ کے بے حد ناراض تھے غضب تے جلالت آتے بچھڑے کو تروڑ پھوڑتے برباد کر دیتا اور اللہ تعالیٰ دے حکم نازل تھے جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستشن نہیں کی تھی وہ لوگ بچھڑا پوجا والے کو قتل کر چنانچہ 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے ان بعد حکم نازل تھے موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کرتے کوتور بھیج دیں یہ سب لوگ بچھڑا پوجا والے کی طرفوں توبہ کرنے واسطے معذرت کرنے واسطے کوتور دے گئے اور دعا منگی بچھڑا پوجا والے گناہ معاف تھی وجہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے چون کے اچھے 70 آدمیوں کو نال نہیں تھا کوتور تشریف گھن گئے جب لوگ کوتور کے طلب معذرت استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے بنی اسرائیل میں اللہ ہاں میرے سوا تعالیٰ کوئی معبود نہیں میں ہی تسا لوگوں کو فرعون کے ظلم کو نجات دیتے تسا لوگوں کو بچائے لہذا تسا لوگ فقط میری عبادت کرو اور میرے سوا کہیں کو نہ پوجو اللہ تعالیٰ دے کلام سنتے 70 آدمی یک زبان تھی تے آکھن لگے موسیٰ اسا ہرگز تیری گال تے نہ منسوں جب تک اسا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں 70 آدمی اپنی ضد تے بالکل اڑ گئے جو اسا آپ اللہ دا دیدار کروں ورنہ اسا ہرگز نہ منسوں جو خداوند عالم نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہموں سمجھایا مگر شریر سرکش لوگ اپنے مطالبے تے اڑ گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب تے جلال دا اظہار اس طرح فرمایا ایک فرشتہ ہے انہیں کیے جی خوفناک چیخ ماری ہے خوف تے ہراس دینا لوگوں نے دل پھٹ گئے 70 آدمی مر گئے پر موسیٰ علیہ السلام نے خدا مند عالم کو کچھ گفتگو کی تھی اور انہاں لوگوں کے زندے تھی ونجن کی دعا منگی والے لوگ زندہ ہو گئے قرآن ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جب تساں بنی اسرائیل نے آکھیا موسیٰ اسا ہرگز تیری گال نہ منسوں حتیٰ کہ اساں ظاہری طور خدا کو نہ دیکھیں تو تساں کو ایک کڑک نے پکڑ دیتا اور تساں ڈیگے پہ ہوئے پل مرم ونجن دے بعد تساں لوگوں کو اساں زندہ کیتے تاکہ تساں سارا احسان سمجھو یہ واقعے کو درس ہدایت مل دے نمبر 1 اے سبق ملتے اپنے پیغمبر دی گال نہ منتے اپنی ضد تے اڑیا رہا بڑی خطرناک گال ہے والے نے 70 آدمی دا مرتے زندہ تھی ونجن خداوند قدوس کی قدرت کامل دا اظہار اور اعلان ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ قیامت دے سب مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے
نمبر 2 یہ واقعہ تو یہ بھی پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت کا قانون یہ گناہ شرک کرنے والے کو قتل کر دیتا انہیں القوم دے نیک لوگ انہیں دے واسطے طلب معذرت دعا مغفرت کرن تا انہیں شرک کرنے والی توبہ قبول تھی دی اگر سارے حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کیونکہ آسان شریعت ہے این واسطے ان کے قانون میں توبہ قبول تھی جو ہی کافی ہے گناہ کرنے والے اگرچہ کفر شرک دا گناہ کیتے سچے دن اپنے گناہ تے اللہ تعالیٰ حضور شرمندہ تھی کہ معافی منگے اپنے دل سے پکا عدم کرے جو ول وہ گناہ کو نہ کر سی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمے سی ان کے گناہ معاف فرما دے سی توبہ قبول تھی منجن واسطے گناہ کرنے والے کو یہ شریعت قتل نہیں کی دعویٰ سبحان اللہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کا طفیل ہے اور اپنی امت رؤوف الرحیم دی حد مہربان ہے جو ان طفیل اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی امت ہے بہت زیادہ رحیم و کریم بلکہ ارحم الراحمین دعا فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت عمل کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر کمرے میں اتر ٹاپ ہاں اندر اللہ راضی مساعدہ خدا دا تارا مسواک شریف ہے میرا نہیں